ایک نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے، یہ مطمئن ہو جاؤ، یقین کر لو، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھر لو گے۔ آج اگر آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو آئندہ آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے گی۔ دنیا میں تو ایسا دیکھ لو گے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ بھول جاؤ کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ملتا ہے تاریخ کے اندر، وہ کوئی شخص بیوی کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اکثر فرماتے کیا سسر کے ساتھ ساس کے ساتھ نہیں بنتی، بہو اور ساس کی جنگ ہے جو اول سے کیا ہے جاری و ساری ہے۔ یہی ساس اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھے بیٹھا ہوا گپے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو بہت فریفت ہو جاتی ہے، قربان جاؤں، کتنا پیار و محبت کی باتیں وہاں خوش ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو برداشت نہیں کرتی کہ بہو کے ساتھ وہ محبت کی باتیں کر رہو، ہنس رہو۔ کاش اگر یہ سارے بناتے، اپنی بیٹیاں آپ کی جا رہی ہیں دوسرے گھر میں، کسی کی بیٹیاں لے کر آ رہے ہیں، ان بیٹیوں کو آپ اپنی بیٹیوں کی جگہ پر قرار دیتے، اور یہ جو بیٹیاں مختلف جا رہی ہیں گھروں کے اندر، جس گھر میں جاتی اپنے والدین کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، وہاں ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ کی منزل پر قرار دیتی، اور وہ ساس اور سسر اگر آنے والی بہو کو اپنی بیٹی کی منزل پہ قرار دیتا تو کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ لہذا یہی ہے، روایت کے اندر ہے، وہ میں نے کہا ہے کہ شخص وہ بیوی کے کہنے پر اٹھا کے جا رہا تھا والد کو کیا ہے دریا میں پھینکنے کے لیے۔ جب نزدیک پہنچا تو اس نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکو، تھوڑا آگے لے جاؤ، وہاں جا کر جہاں زیادہ گہرا ہے وہاں جا کر پھینکو۔ اب یہ پوچھتا ہے کیوں اس طرح، یہاں پھینکوں پھر بھی آپ نے مر جانا ہے، وہاں بھی کہا نہیں مجھے وہاں گہری جگہ پہ، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ پہ پھینکا تھا۔ اب یہاں ضمیر بیدار ہوا کہ اس نے پھینکا تھا، آج میں اس کو پھینک رہا ہوں، کل میری نوبت بھی آئے گی۔ لہذا جیسا کرو گے والدین کے ساتھ، روایت کے اندر ہے بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی زیارت کرنا یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ وقت خلوص نہیں ہے، پاسپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں، ویزا لینے کے لیے سال بھر پیسہ پہلے بینک میں جمع کرائیں، انتظار کریں، وہ ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور جس پر اس کے والدین ناراض ہوں، خدا فرماتا ہے جتنی تیرا جی چاہے عبادت کر لے، تیرا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یا بعض روایات کے اندر ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آتی ہے۔ اتنا سفر 500 سال کی راہ ہو تو وہاں سے بھی جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوں، جنت تو دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بدبخت ترین انسان ہوگا۔ آج ماں باپ کی لوگ قدر نہیں کرتے، مقام اور منزلہ۔ کبھی سوچا کتنی تکلیفیں اٹھائیں ماں باپ جب بچے کا، کیونکہ ہم جوان ہیں پتہ نہیں چلتا، سوچتے نہیں ہیں، جب ماں باپ بنیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہی بچے کا وجود جب ماں کی شکم میں بنتا ہے تو اس کا کھانا پینا حرام، جو کھا رہی ہے وہ بیر، الٹیوں کی شکل میں، عجیب و غریب اس کی صورتحال، اور 9 ماہ تک کتنی سختی کے اندر، مصیبت کے اندر کیا ہے، شکم مادر میں رکھا، پروان چڑھایا، جو واقعا بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ جا کر پوچھیں اپنی مادر گرامی سے، والدہ سے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آج کل تو ہسپتال آ گئے، آپریشن آ گئے، پہلے اکثر وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے کئی مائیں جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی تھی، انتقال ہو جاتا، اتنا سخت۔ اسی وجہ سے روایات کے اندر ہے یہ ماں جو بچے کو فرماتے ہیں ولادت دے رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جو ایک مجاہد
فرماتے ہیں خون کے اندر لوٹ رہا ہے خدا کی راہ میں، جتنا اس کو ثواب ملے گا اس ماں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ اتنی زیادہ سا پھر بچے کو پیدا کرنا، اس کے بعد مسلسل 2 سال تک دودھ پلانا خدا تعالیٰ نے سبب بنایا۔ لیکن آج والدین یہ بھی توجہ نہیں کرتے، جی ڈبوں پہ لگا دیتے ہیں گائے اور بھینس کا، جبکہ تحقیق ہے آج بھی، تحقیق نہ بھی ہو، میں ویسے کہہ رہا ہوں سائنسی حوالے سے، سب سے زیادہ بچے کے لیے جو مفید ہے وہ ماں کا دودھ ہے، ہر حوالے سے، اس کے ذہنی والے سے، عقلی والے سے، بدنی والے سے، تمام جہات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ پہلے تو نہیں تھا، یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آیا ہے۔ لہذا وہ کسی ماں نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا احترام نہیں کرتا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ دودھ پلایا تھا، کہا بہت، ڈبوں پہ ڈبے پلائے تھے۔ ہاں تو اس نے مذاق میں کہا ہاں دودھ پیے ڈبے کا اور احترام کرے تیرا، یہ نہیں ہو سکتا مثلا صورت، لیکن وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ شرط نہیں ہے۔ لہذا احترام کرے والدین کا، ہر صورت میں کیا ہے احترام کرے۔ پھر یہ 2 سال تک، آج کل تو جدید ہے، پیمپر آ گئے، دیہاتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ساری رات بچے نے ٹوٹی کھولی ہوتی ہے، پیشاب ادھر کیا، ماں خود ادھر سو گئی، پھر دوسری جگہ پہ لیٹا، وہاں پر پیشاب کیا، پھر دوسری جگہ پہ، حتیٰ کہ سینے پہ، ساری رات اس طرح سے کیا ہے، تمام اس کا لباس گیلا۔ آج کل تو پیمپر ہیں اور یہ چیزیں ہیں، لیکن اکثر جگہوں پہ میسر نہیں ہے، دیہاتوں کے اندر زیادہ تر کیا ہے، سب کچھ برداشت کرتی تھی، اور اس زحمت میں اس کو پروان چڑھایا۔ پروان چڑھانے کے بعد جب سکول کی، پھر ساری زحمتیں اس کے لیے کیا، کھانا پینا، اس کو لباس، سب کچھ، کیا یہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ پیغمبر کے پاس شخص آیا، یا رسول اللہ میری ماں ہے جو کھا نہیں سکتی، میں خود چباتا ہوں، لقمہ توڑتا ہوں، چباتا ہوں، طہارت نجاست صاف نہیں کر سکتی، میں سب کچھ کرتا ہوں اس کا، اور 7 دفعہ میں نے اٹھا کر اس کو حج کرایا ہے، طواف کرایا ہے، کندھوں پہ، نہیں کر سکتا، کیا یا رسول اللہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ رسول خدا نے فرمایا نہیں، جب تو پیدا ہو رہا تھا ماں نے جو اس وقت تکلیف برداشت کی تھی، ابھی تو نے اس کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آیا شخص رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے، منت کہ جنت کے دروازے کا فلاں میرا کام ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کا کیا ہے بوسہ لوں گا، وہ میرا کام تو ہو گیا ہے، اب میں منت ادا کرنا چاہتا ہوں، کیسے ادا کروں؟ پیغمبر نے کہا جا ماں باپ ان کے قدموں کا بوسہ لے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے کہا جا ان کی قبروں پہ جا، قبر کے پاؤں کی جانب جا کر بوسہ لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بچپن میں میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ ان کی قبر کہاں ہے، کیا کروں یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے کہا جا زمین پہ 2 لائنیں کھینچ، خط کھینچ، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، اور وہاں دوسری طرف پاؤں کی جانب فرض کر کے بوسہ لے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، باپ جنت کا دروازہ ہے، دن رات زحمتیں کرتا ہے اور بعد میں بھلا دیں اس کو، اس کی زحمت کی قدر نہ کریں، جیسا کرو گے میں نے کہا ویسا ہی آپ کو جو ہے وہ